جمعیت قلب ساز ناندیڑ کے زیر نگرانی تقویت المعاش فاؤنڈیشن کی جانب سے ٹائر بورڈ کے البرکات ہوم اپلائنسز میں علماء و حفاظ اور دانشوران ملت کے لیے ایک ورکشاپ و تربیتی نشست کا انعقاد عمل میں آیا۔ یہ ورکشاپ علماء کرام کو اپنی معیشت مضبوط و مستحکم کرنے کی ترغیب دینے کے لیے منعقد کیا گیا۔ اپنی نوعیت کا یہ انوکھا پروگرام بہت کامیاب رہا، جس میں کثیر تعداد میں علماء، حفاظ اور دانشوران ملت نے شرکت کرتے ہوئے استفادہ کیا۔ بیڑ سے تشریف لائے مہمان مقرر مولانا عبدالباقی نے انفرادی و اجتماعی تجارت کے اصول و ضوابط عنوان پر مفصل خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو کاروبار دل کو اچھا لگتا ہو وہی کرنا چاہیے۔ ہر کاروبار کی کامیابی کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اس لیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مولانا عبدالعلیم قاسمی نے مقصد حیات اور تکمیل ضروریات عنوان پر فکر انگیز خطاب کیا۔ مولانا نے کہا کہ امت نے اپنا سرمایہ لگا کر علماء کو تیار کرایا ہے تاکہ علماء امت کی رہنمائی کر سکیں۔ علماء پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس ورکشاپ سے مولانا محمد صادق نے بھی خطاب کیا اور تجارت میں اپنے کامیاب سفر کے تجربات بیان کیے۔ اورنگ آباد سے تشریف لانے والے ہارڈ ویئر کے معروف تاجر مولوی عبدالرحمان نے سادہ مگر دلنشین انداز میں کاروبار میں اسلامی آداب اور شریعت کی پاسداری پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی دین کی سربلندی اور دعوت دین کے لیے تجارت کو بہترین ذریعے کے طور پر استعمال کریں۔ اس تجارتی ورکشاپ کو کامیاب بنانے میں حافظ مظہر بیگ، حافظ محمد فاروق، حافظ محمد صدیق، محمد فیروز قریشی و دیگر نے اہم رول ادا کیا۔ ماشاءاللہ آج یہ ناندیڑ میں علماء کی رہنمائی میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ یہ میرے خیال سے ہندوستان میں نمائندہ پروگرام ہے، اس لیے کہ اب تک کہیں اس طرح کی سوچ ہم کو دیکھنے کو نہیں ملی کہ علماء کو امپاور کر کے اور ان کی معاشی حالت کو بہتر کر کے ان کے پرفارمنس کو اور بڑھایا جا سکے۔ تو یہ جن لوگوں نے اس کا ارینج کیا اور جن کو اس کا خیال آیا، میں ان کے خیال کو بہت ہی مبارکباد سمجھتا ہوں کہ وہ مبارک خیال ہے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ امت میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ لوگ بہت آزادانہ اور اپنی پورے جذبے کے ساتھ کام کر سکیں گے۔ اس وقت وہ حالات میں رہ کر کے جب کام کر رہے ہیں، جب ان کو انشاءاللہ سہولتیں ملیں گی اور وہ اپنی بنیادوں پر سہولتیں حاصل کریں گے تو اور بھی اخلاص کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اور خودداری کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ۔ لگتا ہے کہ کافی تاخیر ہو چکی ہے اس کام نہیں، تاخیر تو اب اس پر اگر ہم رونا روئیں گے تو پھر آگے کی توانائی جو ہے یہاں تاخیر کے رونے پر ضائع ہو جائے گی۔ جب سے سورج نکل جائے اسی وقت سے سویرا سمجھنا چاہیے۔ اب ہوا ہے تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اپنی توانائی کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے میرے خیال سے۔ عام رجحان یہ ہے کہ علماء کی جو ذمہ داری ہے وہ دینی رہنمائی عوام اس پس منظر میں اس طرح ہاں، اصل میں دین کی جو تشریح ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم سے سہو ہوا ہے کہ دین اور دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دو چیزیں ہیں۔ مومن کا ہر عمل جو ہے وہ دین ہے، اور وہ آخرت، دنیا اور آخرت دو چیزیں ہیں کہ اگر کوئی کام دنیا کے لیے کیا جاتا ہے تو آخرت میں نفع بخش نہیں ہوگا، لیکن کوئی کام اگر آخرت کے لیے کیا جاتا ہے جو دنیاوی عمل بظاہر نظر آتا ہے وہ بھی آخرت میں اجر کا سبب بنے گا۔ تو دین اور دنیا کوئی چیز نہیں ہے، دنیا اور آخرت دو چیزیں ہیں۔ تو قرآن میں بھی کہا گیا کہ اپنے دنیا میں سے اپنے حصے کو لو، اور وہ حصہ کیا ہے؟ جو کچھ ہم کو ضرورت ہے، ہمارے جبلی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو بھی ہم کو پورا کرنا ہے۔ جبلی تقاضوں میں چار چیزیں آتی ہیں، ایک تو آدمی کی بھوک ہے، اور دوسرا آدمی کی جنسی ضرورت ہے، آدمی کا تحفظ ہے، اور آدمی کی اور حرص ہے، یعنی آگے بڑھنے کی خواہش۔ یہ جبلی تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کے اندر اسلام چاہتا ہے اعتدال آئے، اس کو بالکل ترک کرنے کے لیے نہیں کہتا۔ اسی طرح سے روحانی تقاضوں کو بھی پورا کرنے کے لیے اسلام نے کہا ہے کہ ہمارے اندر پاکی، صفائی، طہارت آئے، ہمارے اندر جو ہے سماحت آئے، لوگوں کے ہم کام آئیں، لوگوں کو درگزر کرنے والے بنے، فیاضی کی صفت ہمارے اندر آئے۔ اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر بہادری آئے، ہمارے اندر خود اعتمادی آئے، خود پر بھروسے کی عادت آئے، ہم لوگوں کو لے کر کے چلنے والے بنے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا۔ یہ پورا کہ پورا یہ 8 چیزیں جو ہیں، ان 8 چیزوں کے اندر بیلنس قائم کرنا، یہی اصل میں دین اور آخرت ہے۔ فاؤنڈیشن کے نظر کیا یہ بھی بات ہے کہ چھوٹے کاروباری سود کی لعنت سے بچانے کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ پورے ہندوستان میں تقریباً جو چھوٹے کاروبار ہیں
ہیں وہ لوگ بڑے بڑے مارواڑیوں سے اور جو سود پر رقم دینے والے ہیں ان سے رقمیں لیتے ہیں اور بعد میں پھر بیچارے ادا کرنے کے بجائے رستے پر آ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے مالدار جو انویسٹ کرتے ہیں، دولت کو بڑھانے کے لیے جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں، وہ اگر اس طرف متوجہ ہوں اور کچھ مال جو ہے الحمدللہ تقویت المعاش فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جو معیشت کو تقویت پہنچانے کے مقصد سے جو پروگرام رکھے گئے تھے، جیسے کہ جلسہ عام اسلام میں تجارت کی اہمیت و افادیت، اس عنوان پر ملن فنکشن ہال میں جلسہ ہوا، جس میں کافی تعداد میں لوگ بھی شریک رہے۔ جتنے علماء اکرام کو مدعو کیا تھا، سبھی علماء اکرام جو ہے شولاپور سے، حیدرآباد سے اور اسی طریقے سے اورنگ آباد وغیرہ سے تشریف لائے تھے۔ الحمدللہ اس کے تاثرات کافی اچھے رہے، لوگوں میں تاثرات اچھے رہے، اور اسی طرح سے یہاں جو ائمہ اکرام کو جو ہے ایک تربیتی کورس کے لیے جو بلایا گیا تھا، یہاں پر بھی بہت سی باتیں اور ان میں کچھ لاہیہ عمل جو ہے بتلایا گیا، جس کو جو ہے علماء اکرام نے بہت زیادہ سراہا ہے، اور یہاں پر ایک آگے عزائم بھی کیے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے کام کرنا ہے، چونکہ بعض حضرات ہم میں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا ہے، وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ تو اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہمارے بالکل بہت زیادہ کمزور ہے، تو وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ تو اس کو جو ہے کوشش اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ ہمارے غریب بھائیوں کو بھی جو ہے کچھ نہ کچھ طریقے سے کچھ روزی کا ذریعہ جو ہے ان کو بنا دیا جائے، ان کے لیے کچھ فکر کی جائے، ان کے لیے کچھ کوشش کی جائے۔ اس مقصد سے جو ہے اس فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا ہے۔ لہٰذا میں سبھی بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس فاؤنڈیشن سے جڑ کر جو ہے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ جی، اکثر چیزیں کیونکہ دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ لوگ جو ہے مسجدوں میں آتے ہیں تو نمازی بن کر ہی آتے ہیں، کوئی ڈنڈا وغیرہ لے کر نہیں آتا، بلکہ وہاں ٹوپی وغیرہ لگا کر ہی آتے ہیں، اور دیگر حج کو جاتے ہیں یا دیگر عبادتوں میں جاتے ہیں تو وہاں تو لوگ جو ہے اپنے ہی ایک طور طریقے سے جاتے ہیں، لیکن ایک تجارت ہی کا ایک شعبہ ایسا ہے کہ جہاں کو لوگوں کو آزمانے کا موقع ملتا ہے۔ اگر یہاں پر ہم اپنا دین اور اسلام کو جو ہے پہنچائے کہ اسلام میں تجارت کیسی رہتی ہے، ہمارے صحابہ نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کس طرح کی ہے بتلائی ہے، ہمارے صحابہ نے کس طرح تجارت کی ہے، اگر یہ تاثر اگر امت میں پھیلتا ہے، غیر ایمان والوں میں، غیر اسلام لوگوں میں یہ چیزیں پھیلتی ہے تو ان کو ایک ایمان میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ان بازاروں کے حالات دیکھ کر جو ہے ایک فکر پیدا ہوئی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کے تعلق سے کوشش اور محنت کی جائے۔ آج جو ہے تو تقویت المعاش فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام شہر کے علماء، حفاظ، ائمہ اور دانشوران قوم میں ایک اصلاحی مجلس ہوئی، جس میں تجارت کے اصول اور ضوابط بتلائے گئے، کس طریقے سے ہم مختصر رقم کے اندر اچھا سے اچھا کاروبار کر سکتے ہیں تاکہ ہماری معیشت مضبوط ہو اور ملک بھی جو ہے تو ترقی کرے۔ اور اسلام کے اندر جو ہے تو تجارت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام کے اندر تجارت کے 10 فائدے بتلائے گئے ہیں ملازمت وغیرہ کے مقابلے میں۔ اس لیے ہم نے جو ہے تو یہ کوشش کی کہ ہر ہندوستانی کو یہ چاہیے کہ بھئی تجارت میں آگے بڑھے۔ اگر ہندوستانی مسلمان ہو، چاہے کوئی بھی دھرم کا ہو، اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو اس میں ملک کی ترقی ہوتی ہے۔ سوچ کا ایک پروگرام ہے یہ کہ ہم جو ہے مسلم امت کو جو ہے ایک اچھے جو ہے مقام پر لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کو اس کا واحد حل جو ہے تجارت میں نظر آیا کہ تاجر لوگ جو ہے نہ صرف جو ہے اپنی معیشت مضبوط کرتے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے جو ہے وہ سیاسی میدان میں بھی جو ہے ان کا اثر و رسوخ بڑھ جاتا ہے، اور نہ صرف جو ہے اس میں اثر و رسوخ بڑھ جاتا ہے بلکہ انہی کے ذریعے وہ حکومتیں چلائی جاتی ہیں ملکوں میں۔ تو ہماری ایک بہت دور کی سوچ ہے جو ہم نے ابھی شروعات کی ہے۔ ابھی ہمارے پاس کوئی منظم پلان نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ کوشش کریں گے کہ اس کو منظم انداز میں پرفیکٹ ایک نظام ہم لوگوں کو دیں۔